کیا اس بات کا حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ پی ٹی آئی پر اب پابندی لگائی جائے گی اور اسی لیے پارلیمنٹ کا کل اجلاس بھی بلایا گیا ہے تاکہ قانون سازی بھی ہو جائے؟ آپ سے اس کی کنفرمیشن چاہیں گے۔ دیکھیں عادل، دو چیزیں ہیں۔ آپ نے جو اپنے انٹرو میں باتیں کی ہیں اس میں سے ایک بات آپ نے کی کہ وہ کہتے ہیں کہ آئین قانون نہیں ہوگا تو پاکستان کیسے چل سکے گا، یا دنیا کے جو سفیر ہیں پاکستان کے اندر ان سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے لیے ان کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت پہ، سیاسی کارکن پہ، سیاسی لیڈر پہ پابندی کا مسلم لیگ کی قیادت تو تصور بھی نہیں کر سکتی، اور خاص طور پہ میرے جیسا ایک سیاسی کارکن جو ہے۔ مگر کیا پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ پاکستان کا آئین توڑیں، پامال کریں اور ان کو کہا جائے کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے؟ آپ کچے کے جو اغوا کار ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، پاکستان کے آئین قانون کو نہیں مانتے، تو کیا کل کو وہ سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیں اور آپ ان کی طاقت کے آگے بچھ جائیں اور کہیں کہ یہ ان کی سیاسی مقبولیت ہے، تو کیا اس کے بعد یہی سلوک ہوگا جو زمان پارک کے کمانڈر کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اور کیا یہی سلوک جو ہے دیگر فیض آباد میں بھی ایک دھرنا ہوا تھا اور دھرنے دینے والوں کے ساتھ کیا یہ سلوک ہوا تھا کہ اس کا آج جو قانون ہے بائیو میٹرک کا وہ بھی اس سے استثناء ہو اور گاڑی میں بیٹھ کے اس کا جو ہے حاضری بھی لگ جائے اور اس طرح کیسز بنے ہوں اور اس طرح ان کو ریلیف ملا ہو؟ کیا اس سے پہلے جو جماعتیں جن کو بین کیا گیا اس طرح کے ریلیف ان کو دیے جاتے تھے؟ اور کیا آج کراچی سے آپ دوبارہ سے آوازیں سننا شروع نہیں ہوگی؟ کان لگا کے دیکھیں اور سنیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اپنا حق لینے کے لیے پھر ہمیں چھیننا پڑے اپنا حق تو وہ بھی ہم چھینیں گے، اس لیے کہ پچھلے 7-8 ماہ سے جو ہو رہا ہے ایک شخص کر رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تمام لوگ پاکستان کے یہ بات سمجھنے میں ان کو آسانی ہو رہی ہے، سمجھنے سے ناقاصر تھے جو لوگ، وہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ طاقت کے بل بوتے پہ